अस्सलाम वालेकुम। चाय और चीज़ें में आ गया हूँ मैं, वामिक, اور साथ है मेरे रिजवान भाई, और ये पी रहे हैं चाय। بڑی مشکل سے چائے بنا کے دی नाम मेरा है आगे, वामिक डब्ल्यू, जो मेरे घर में आए हुए हैं। तो हमने कहा कि चाय और चीज़ा तो चलता रहेगा, तो हम नई वीडियो लेके आपके पास आ गए हैं। और टॉपिक अगर आपको याद हो, नूर मुकद्दम केस, जो हमारा इस वक्त काफ़ी पॉपुलर वीडियो हो चुका है, और उसकी मेन वजह है कि जारी बात है पाकिस्तान के अंदर ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है, और इसके बारे में हमने बात भी की थी। लेकिन असल जो मसला इस केस के साथ है वो ये है कि इवेंचुअली जब स्टीम ख़त्म हो जानी है, क्योंकि अभी महीने से ऊपर तो हो गया جی और जब स्टीम खत्म हो जानी है इस केस की, اس کا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے मतलब گا लोगों का इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो, इवेंचुअली तो होगा, जारी बात है कि हर चीज़ के साथ होता है, उसकी लाइफ स्पैन होती है। तो फिर जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, जाहिर और जाकिर और ये सारे, जो इस्मत, माँ बाप बेटा, ये फिर बच के ना पतली गली से निकल जाने वाले हैं। ये जो मेरी प्रेडिक्शन है, और ये बेस्ड है कि पाकिस्तान में पहले जो ये अकेला हाई प्रोफाइल केस नहीं है, अभी आपको बताएंगे कि इस तरह के केसेस और भी हो चुके हैं। اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0۔ میں کہا ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا، لیکن چلیں اللہ کرے کہ ہم جو ہے نا غلط ہوں اور پاکستان کا نظام جو ہے جسٹس کا وہ رنگ لے آئے فائنلی، اور کچھ لوگوں میں غیرت آ جائے، جو کہ مشکل ہے۔ ہاں، اگر کابل سے کچھ لوگوں کو بلا لیا جائے تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالیٰ جو اسلامک جسٹس ہے نا وہ ہوتی نظر آئے گی، پریویل کرے گا۔ اور صرف 10 منٹ کے لیے جو ملا برادران ہے نا، اس کو سارے کیس کا بریفنگ میں دے دیتا ہوں اس کو، اور اس کے بعد یہ جو ظاہر جس نے کمینے نے یہ حرکت کی تھی نا، اس کو صرف 10 منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دے گا، اور میں تو کہوں گا کہ اس کو ایکسٹرڈائٹ بھی کر دو کابل، پاکستانی ٹیریٹری پہ تو ہو نہیں سکتا، کھل دے ادھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اس کا انجام ہونا کہہ رہا ہے میں یو ایس سٹیزن ہوں، تو یو ایس سٹیزن، بلکہ بلے بلے بھائی میرے وہاں پہ چلا جائے اور پھر وہاں جا کے زور زور سے کہیں میں یو ایس سٹیزن ہوں، ادھر سے تو بھاگے ہیں سارے۔ ایگزیکٹلی، وہ اس کو نہیں بھاگنے دیں گے باہر، کیونکہ یہ وہاں سے آئے گا اور اس کو بتا دیں گے تیری ایکچوئل جو ہے نا وہ کہاں سے ہے۔ بہرحال یہ تو ہم تھوڑا سا مذاق کر رہے ہیں، لیکن اب میں آپ لوگوں کی اٹینشن ڈرا کرنا چاہتا ہوں کہ ویلتھی پاکستانیز آر گیٹنگ اوے ود مرڈر۔ یہ ہیڈ لائن میں نے گوگل پر سرچ کی تو مجھے ملی، اور اس کے نیچے ریزن یہ تھا کہ ابھی میں 3 کیسز آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا، کرونالوجیکلی ہم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ 2021 کا واقعہ نور مقدم کا، یہ ہوا جولائی میں۔ اب لوگ مجھے پکڑے نہ چلیں جی، 20 جولائی کو ہوا قتل، لیکن وہ اس گھر میں گئی تھی 18 جولائی کو، اور 18 جولائی اور 20 کے درمیان کسی ٹائم پہ اس کا مرڈر ہو گیا انفارچونیٹلی۔ لیکن مرڈر چاہے سڑک پہ ہو، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہو، یا گھر میں چاقو مارا جائے، گولی سے مارا جائے، مرڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی سزا جب تک نہیں ملے گی تو یہ واقعات ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہر انسان جو ہے مختلف ہے، اور اس کو اگر یہ باور کرا دیا جائے کہ بیٹا جو مرضی ہے کرنا کر، تو یہ کچھ کہا نہیں جائے گا، تو مجھے بتائیں کہ ڈر و خوف تو ختم ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر اگر آپ امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو انسان کا ذہن جو ہے نا اس میں کیڑے آتے ہیں اور غلط خیالات بھی آتے ہیں، لیکن روکتے آپ اس لیے کہ آپ کو انجام سے ڈر ہوتا ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ تخت پر لٹک جائیں۔ دیکھیں بھائی، ہر چیز میں پریویس ہسٹری دیکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی گناہ ہوتا ہے یا جرم ہوتا ہے بڑے لیول کا، اور اس میں اگر لوگوں کو سزا مل جاتی ہے، تو پھر آنے والے لوگ جو ہیں وہ بہت کیئرفل ہوتے ہیں، بلکہ وہ پھر وہ گناہ کرنے سے کتراتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اس کا رزلٹ نکلے گا۔ آپ جو میرے خیال میں جو ہسٹری ہمیں دینے لگے ہیں کچھ کرائمز کی، اس میں دوز پیپل ایکچولی گاٹ اوے ود دیٹ، اسکاٹ فری۔ تو اس سے پھر یہی ہوگا نا، نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ
یہ نور مقدم کیس میں بھی شاید یہ لوگ جو ایسے ہے مطلب they will be set free. پریزیڈنٹ سیٹ ہے نا، پریزیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے، جو طور طریقے انہیں پہ چلنا ہے. اب یہ ہماری ایک بڑی مشہور ممبر آف پارلیمنٹ تھی کشمالہ طارق، جی جی اور یہ جو ایکچوئل انسیڈنٹ ہے سیٹرڈے 2 فیبروری 2021 کو ہوتا ہے. یہ لاہور سے اسلام آباد آ رہے ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے اذلان شاہ، وہ بھی ساتھ میں. ایک کانوائے ہے کہ 2 یا 3 گاڑیاں ان کی ہے، ہائی پروفائل گاڑیاں. تعلق تھا وہ جو ہے یہ دیکھیں اب یہ چھیڑ دیتے ہیں. کشمالہ طارق کا مجھے نہیں پتا افیئر مشہور رہا کہ جی ہمارے جو خواجہ صاحب ہیں، کون کیا نام تھا اس کا، خواجہ آصف چلے، ہاں، تو وہ بڑے مشہور اس وجہ تھے کہ جو ہے وہ اس طرح بات کرتے تھے، اور کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، دونوں ان کو نہیں تھی جب وہ اس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہے تھے. سر ہمیں کوئی پتا تو نہیں ہے نا ایسے کیا کریں. پاکستان میں سب چلتا ہے. بہرحال مٹی پاؤ، سر کو بسکٹ ہی دے دیں، خود سارے فارغ کر گئے. ادھر پڑے وہ اٹھا لیں، نہیں وہ جو آپ کے پاس نمکین کیمرے تھے سے جائیں گے. وہ فارغ آج ہوئے ہیں بہت زیادہ ندیدے، ٹھیک ہے. سر بسکٹ مانگنی ہے تو دیکھ لیں. اب بسکٹ کبھی کہتے چائے دے دو، بس ان کو پاکستان کی عادتیں بڑھ گئی ہیں پیڑی، یہ نہیں چھوڑیں گے. کھا کے کچھ آئے نہیں گھر سے لگتا ہے سوائے ڈانٹ کے. تو اینی وے اب آپ نے ٹوکنا نہیں کہ پھر وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ کشمالہ طارق کا جو بیٹا ہے اذلان شاہ، وہ ان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا، گاڑی ڈرائیور بھی چلا رہا تھا، ایک گاڑی چلا رہا ہوگا وہ بھی، یہ سمجھنے کا ایک کانوائے تھا. اور اس میں یہ G11 سیکٹر اسلام آباد کا جہاں پہ انہوں نے ریڈ لائٹ کراس کی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ پروٹوکول کے ساتھ آ رہے تھے. اور ان کی والدہ جو ہیں کشمالہ طارق، وہ فیڈرل اومبڈس پرسن فار دی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن. ٹھیک ہے، یہ لمبا میں نے ٹائٹل پڑھا، تو اس سے آپ امیجن کریں کہ کانوائے کتنا لمبا ہوگا. تو وہ جو ہے جا کے گاڑی میں لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک موٹر سائیکل تھی اور گاڑی تھی. تو تقریباً 3 بیچارے مظلوم لوگ جن کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ اس طرح ہائی پروفائل آ رہا ہے اور انہیں ریڈ لائٹ کراس کر جانی ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. 2 شدید زخمی ہوتے ہیں اور ان کو پمس ساروں کو شفٹ کر دیا جاتا ہے. اب یہ کیس چلتا ہے، میں بتا رہا ہوں کہ تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں سر اس کو. 1 فروری کو تو میں خود آیا ہوں انگلینڈ پاکستان سے. تو یہ انہوں نے سیدھا کہنا شروع کر دیا کہ جی بیٹا میرا چلا ہی نہیں رہا تھا گاڑی، ٹھیک ہے، ڈرائیور چلا رہا تھا. ڈرائیور کو پولیس نے فوراً پکڑا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو ایزی ہے، اس کو رگڑ دو. اور اس کے بعد جو اس کا خاوند تھا، بیٹا صاحب بھاگے، یہ تو پولیس کا بھی نہیں چڑھے، وہ خاوند کو لے کے رمنا پولیس اسٹیشن آپ کے ڈپلومیٹک انکلیو میں. اس کے بعد ان کو جب پتا چلا اللہ جی ایسے ہائی پروفائل لوگ کے کتنے، ٹھیک ہے، ہونا کچھ بھی نہیں. تو بعد میں بات مکی کس پہ، انہوں نے خیر پریشر پوشر ڈال کے ٹیکٹکس ڈال کے وہ قصاص اور دیت وغیرہ کا جو ہوتا ہے لا، اس کے تحت انہوں نے کنونس کیا، ہیوی ان کو پیسے دیے پارٹیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان پارٹیوں نے کہا کہ اللہ کے واسطے ہم ان لوگوں کو معاف کرتے ہیں. جو ان کے عزیز رشتہ دار تھے انہوں نے تو واپس آنا نہیں تھا، تو وہ بیچارے تو گئے. تو انہوں نے کہا جو پیسے دے رہے ہیں وہ لے لو، کیونکہ ورنہ جو انہوں نے پھر ہمارا حال کرنا ہے وہ سب کو پتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے اندر تو اتنی سخت نہیں ہے. سر ہونا وہ دیت کا جو وہ قانون وہ ایسے ہے کہ جو لوگ مقتول کے لواحقین ہیں، قتل کہہ لیں اسے یا ایکسیڈنٹ کہہ لیں، یا جو مارے گئے ان کے جو لواحقین ہیں، ان کو یہ 100% شیورٹی ہونی چاہیے کہ اگر قانون جو ہے وہ ان کو انصاف لے کے دے گا. اس سے جو ہے جن لوگوں نے وہ جرم کیا ہے وہ ان سے جب واقع ہی جس طرح کے ایک ہوتا ہے نا، ایک ویک آدمی ہوتا ہے، ایک کمزور آدمی ہوتا ہے، اور وہ آ کے آپ سے معافی مانگتا اور کہتا ہے اللہ کے واسطے آپ ہمیں بخش دیں اور یہ رقم جو بھی آپ کہیں ہم آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن ایسے وہ لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ قانون وہاں پہ لاگو ہوگا نا جب آپ کو پورا پتہ ہوگا کہ انصاف ہو سکتا ہے. پھر ایک غریب آدمی بھی جو وہ سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے ہاں جی اب یہ میری مرضی ہے کہ میں وہ پیسے لوں یا میں وہ نہیں. جو میرے خیال میں کہ اسلام کا جو قانون ہمیں سوٹ کرتا ہے اس پہ تو ہم فوری درآمد کر دیتے ہیں. ہمارا نہیں، یہ میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگوں کو انصاف تو نہیں ویسے عام حالات میں مل سکتا نا، اسی لیے نہیں مل رہا نا، کیونکہ آپ نے بیچ میں دیکھیں یا تو آپ پورے چلے جائیں ویسٹ کی طرف، ٹھیک ہے، اور یا آپ پوری طرح آ جائیں اسلام کی طرف. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ کیونکہ نہ آپ تتر ہیں نہ بٹیر ہیں جی
تو آپ کا ستیہ ناش ہوا ہے. یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے پاکستان کی کہ نہ آپ اسلامی قانون کی طرف جاتے ہیں صحیح طرح. اسلام کو 100% آپ کو اپنانا پڑے گا یا بالکل نہ اپنائیں. یہ 50-50 نہیں چلے گا. جو لعنت پڑتی ہے اللہ کی کروڑوں دفعہ. میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں یار. میں آپ کے ساتھ کروں اس طرح کا, یا آپ کو پتا چل جائے کوئی آپ بندہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑیں گے, اور آپ طاقتور آدمی بھی ہوں. مطلب عمران خان کے بچے مار دیں یہ اس طرح, ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں یہ ہوگا؟ اسلام کا رول چلنے دے گا وہ؟ دیت نہیں لے گا نا وہ, تو کس طرح دیں گے اس کو؟ نہیں وہ تو انسان. جب میرا بچہ مار دیں میں لوں گا, میں ان کی اگلی پچھلی 7 پشتیں تباہ کر دوں گا, کیونکہ مجھے ہوگا کہ بھائی میرا بچہ نہیں رہا, میں بھی نہیں رہا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کیا کریں گے؟ زیادہ زیادہ جان سے ماریں گے نا, یہی کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ غریب کے لیے قانون کچھ اور ہے اور امیر کے لیے ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں گناہگار سے دیکھا ہوا ہے پاکستان میں ہوتے ہوئے. قتل شتل کوئی بڑی چیز نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم یہاں ویسٹ میں بیٹھ کے ساتھ سمجھتے ہیں جن لوگوں کا پالا نہیں پڑا, ٹھیک ہے. یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے پولیس سے لے لیں, مطلب روٹن ٹو دا کور. کیا اسلام آباد پولیس, کیا پنجاب پولیس, کیا سندھ کی پولیس آپ کی, یہ کیسز میں آپ کو سنائی جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ میں نے تو نہیں بنایا. ان کا رزلٹ کیا آتا ہے؟ یہ جیسے ہی دیکھیں نا, یہ 2021 چل رہا ہے اور یہی ابھی 2021 میں فروری میں کیس ہوا ہے اور وہ فارغ بھی ہو گیا ہے. ان کو پیسے دے دے تو فارغ. وہ بیٹا چلا گیا اسلام جہاں اس نے جانا تھا. کشمال طارق اپنے رنگ رلیوں میں لگی ہوئی ہے کہتا ہے, ٹھیک ہے. ایوری ونز ہیپی, وہ جو اس کا خاوند ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو پکڑا کون گیا؟ ڈرائیور بھی فارغ ہو گیا ہے کیونکہ وہ پیسے بھی لے لیے انہوں نے, تو پکڑا کوئی بھی نہیں گیا. تو اب مجھے بتائیں کوئی اور ہوگا اسلام آباد میں جو ریڈ لائٹ نہیں توڑے گا؟ کیا بگاڑ لیں گے آپ اس کا؟ ٹھیک ہے. تو جو قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس کا کوئی بھی مطلب جو قانون کا کون دیکھتا پاکستان کے اندر؟ ریڈ لائٹ ٹوٹنے کی وجہ سے دانستہ قانون بنا سے غریب کے لیے. وہ صلاح الدین بیچارہ اس کو مار کے تھانے میں مار دیا, آج تک کسی نے نہیں پکڑا اس کے, کیونکہ اس کو ہے کوئی نہیں. ہاں اللہ جب پکڑے گا, اور میں نے کہا نا بیٹا یہ جب ہوگی نا بات تب نہ, وہ کہتے ہیں ہمیں تو ابھی نظر نہیں آتا, قبرستان سے آوازیں آتی ہیں آپ کو قبروں کے اندر سے, لیکن جانا سب نہیں قبر میں ہے جی. یا کوئی آپ نے وہ ساڑ لے, چلو کوئی بات نہیں. اس کے علاوہ کوئی اور کیسز آپ کے آ جائیں. بتائیں. اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. اپریل 5, 2015 اس میں آپ کے لاہور میں ایک مصطفیٰ کانجو ہیں جو کہ بیٹے ہیں ایک سابقہ فورن منسٹر, مطلب فورن افیئرز کے جو ہے منسٹر, فورن منسٹری کے اندر ایک منسٹر تھے, فورن منسٹر نہیں, صدیق کانجو جی. ان کا بیٹا جو ہے وہ مان جاتا ہے کیونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے فائرنگ کرتے ہوئے اپنی گارڈ کی کلیشنکوف سے. کہاں پہ؟ کیولری گراؤنڈ, جناب برج کا اگر کسی کو پتا, لاہور میں وہاں پہ. اس کی وجہ سے ایک انیسنٹ بچہ 16 سالہ زین, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, وہ بیچارہ یتیم بچہ, اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا, اس گولی کے لگنے کی وجہ سے جان باک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ کانجو صاحب جو ہوتے ہیں انڈر دی انفلوئنس آف الکوہول ہوتے ہیں, اور ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مطلب ہلکا پھلکا سا, تو اس کے اندر یہ غصے میں اتنا زیادہ آ جاتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں آؤ دیکھو نہ تاؤ, اور اپنے گارڈ سے, کیونکہ ظاہر بات ہے پیچھے آپ نے دیکھے ہوں گے پاکستان میں ڈالے جس میں مشٹنڈے بٹھائے ہوتے ہیں, گارڈز, پرائیویٹ گارڈز, جنہوں نے گولی مطلب AK-47 ایسے پکڑی ہوتی ہے. یہ لا لیس کنٹری ہے. مطلب اگر آپ, میں نے 3 گارڈ رکھے تھے, آپ کو میں نے بتایا تھا جب میرا مسئلہ ہوا تھا, میرے پیسے ہونے چاہیے سر آپ کے پاس, جہاں جا کے آپ گارڈ رکھ لیں فل. اور گارڈ یہ کہتے تھے سر تھوڑی اگر اجازت ہے تو اسی پھر چلا رہے ہیں, سانو بچا لینا, تو اسی کو ہاں میں بچا لوں گا. تو یہی ہوتا ہے. اب وہ اس کے فنگر پرنٹس ہیں اس کلیشنکوف کے اوپر, یہ خود مان گیا ہے کہ میں نے کیا ہے, تیش میں آ کے, جی میں نے غصے میں آ کے کیا, میرے ابے کی یہ مطلب پاکستان جگیر ہے میرے ابے کی, تو میرا دل کیا میں نے چلا دی. اب اس سے ایک یتیم بچے اگر مر جاتا ہے تو سو واٹ. اور دیکھیں اس میں کیا ہوا, اس کی ماں جو ہے بیچاری زین کی, اب اس کی جوان بیٹی ہیں, یہ اکلوتا بیٹا تھا, اور اس نے رو کے کہا کہ میں ان لوگوں سے نہیں لڑنے کی سخت رکھتی. یہ میں جو جسٹس ہے
اللہ پر چھوڑتی ہوں. جی تو یہ مطلب وہ جو اللہ نے کرنی ہے وہ تو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, جی لیکن اللہ نے انسان اس دنیا میں بھیجے نا, تو ان کا بھی تو کوئی مقصد ہے کہ بالکل وہ یہاں موج میلہ کرنے آئے ہیں, بس رنگ رلیاں کرو تو دیکھی جائے گی. اللہ نے ہمیں پیسہ دے دیا ہے تو ہم جو مرضی کریں, ہمیں کوئی پوچھے گا نہیں کہتا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے تھریٹس ہیں اور میں اس کو فگیو کرتی ہوں کلپریٹ کو. یہ گالے ختم. پریشر ڈال دیا گیا. اور یہ شہباز شریف کی حکومت تھی اس وقت, اور ہماری جو پی ٹی آئی کی انفارمیشن سیکرٹری اندلیب عباس صاحبہ, اس وقت بڑے کڑے الفاظوں میں انہوں نے شہباز شریف کی لے لی, ٹھیک ہے, اور سارا مدعا ڈال لیا کہ جی یہ لیٹ ہے اور یہ ہے فلانا ہے, کہ مصطفیٰ کانجو جو ہے وہ اسکاٹ فری چلا گیا. جی تو اندلیب عباس صاحبہ, اب مجھے نہیں پتا آپ کی حکومت میں آپ کی کیا پوزیشن ہے, تو جو بھی آپ لگی ہیں, بہرحال آپ صرف پی ٹی آئی کے ساتھ ہی منسلک ہیں, تو مجھے بتائیں یہ نور مقدم کیس میں آپ نے جب 3 سالوں میں کیا ایسا کام کیا ہے جس میں پولیس ریفارم ہوئی ہوں, اور یا پھر کوئی جوڈیشری کے اندر کوئی میجر ریفارمز ہوئی ہوں, کہ مجھے یقین ہو کہ آئندہ, اب یہ نور مقدمہ کیس تو ہو چکا ہے, اس کو ایسڈ ٹیسٹ ہے, دیکھیں ٹیسٹ کیس بنا لیتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں بھی یہی بھی ہوں, اللہ کرے گا مطلب ہم لوگ جو ہے آج سے میں یہ 6 مہینے بعد رضوان صاحب دوبارہ بنا لیں گے ایک ویڈیو, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا. ابھی تو کئی یہ ماریا علی اور مبشر لقمان صاحب ہیں, وہ دن میں 3 اپڈیٹس دے رہے ہیں اپنے ویڈیو. ہم تو خیر وہ لیول پہ ہے نہیں, ہم کرتے نہیں ہیں, ریسورسز نہیں ہے, پلس ہمارا کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کا. میں کوئی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا, مجھے سب یہ پتہ ہے رولے لپے جو ہیں کہتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ میں اتنا بتا دوں کہ ہم اس کو اپڈیٹ کر لیں گے 6 مہینے بعد, اور دیکھیں گے کیا ہوا ہے. چلو 6 مہینے کے بعد پھر ایک 6 مہینے بعد, سال کے بعد دیکھ لیں, اگلے سال جو ہم 2022 میں اگست کے مہینے میں ہم دوبارہ, یہ ویڈیو جاتے تو کہیں نہیں ہے, یہ ویڈیو ادھر ہی ہے, تو وہ اس پہ آپ کو بتا دیں گے کہ اگر تو اس کو پھانسی ہو گئی جی, تو یہ آپ کا جو وامک ہے اس کا نام کچھ اور رکھ دیجیے گا, اور میں تو بڑا خوش ہوں گا. چلو یار کوئی جو بھی آپ سجیسٹ کریں گے نام رکھ لیں گے, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی عمران خان کہیں گے وہ رکھ لوں گا اپنا نام, کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ ایک واقعہ ہو گیا. اب آپ سوچیں گے یار پنجاب میں ہی ہم اٹکے ہوئے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, سندھ کے اندر بھی سندھ کے اندر بھی تقریباً یہی ہے, بلکہ اس سے برے حالات ہیں. اب آپ جن لوگوں کو یاد ہو, یہ 2012 کی واقعہ ہے, اور یہ کراچی میں, پاکستان کا سب سے بڑا شہر, یاد رکھیں, ادھر یہ واقعہ ٹیک پلیس کرتا ہے. اور ایک لڑکا, اللہ اس کو جنت نصیب کرے, آپ کو یاد ہوگا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا شاہزیب خان, یس, جس کو قتل کیا گیا کیونکہ نوجوان تھا. جی ہاں, اس کا والد جو تھے, اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے, ماشاءاللہ وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. وہ ڈی ایس پی تھے جی سندھ پولیس کے اندر. جی, اب سرونگ ڈی ایس پی ہے, اس کے بیٹے کو مار دیا جاتا ہے ریونج کلنگ میں, کیونکہ وہ منع کرتا ہے ان کو, اس کی بہن کو چھیڑ رہے تھے, یہ وہ شادی سے آئی تھی رات کے 12 بجے, تو ان کو اتنا غصہ چڑھا, انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو ہم سبق سکھائیں گے کہ یہ ہوتا کون ہے, ہمیں منع کرنے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ جو فیملی ہے, شاہ رخ جتوئی, ایک بیٹا ہے فیوڈل لارڈ کا سکندر جتوئی کا, اور دوسرے تھے جی تالپور کلین کے, جو زرداری کی بہن نہیں ہے جو اس کے کلین سے. تو ظاہری بات ہے جتوئی اور تالپور یہ کوئی چھوٹے مطلب جانے مانے یہ لانتی خاندان جو ہیں, ان کی اولاد بھی لانتی انہی کی طرح کی, مکروہ. تو اللہ تعالیٰ نے جیسا کیا ہے کہ حلال کھاؤ گے تو حلال ہی بار آئے گا, حرام کھاؤ گے تو حرام حرام کی سٹے ماری جاؤ تو پھر اس سے یہی نتیجہ نکلے گا, کہتے ہیں. تو اس نے اس کو قتل کیا, اور جب واویلا ہوا تو انہوں نے اس کو پکڑ کے سزائے موت سنا دی. کب سنائی تھی جناب؟ یہ واقعہ ہوا 24 دسمبر 2012 میں, اور 7 جنوری 2013 میں جو ہے ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے, اور ایک ان میں سے دبئی بھی بھاگ جاتا ہے, لیکن اس کو بھی پکڑ کے لے آتے ہیں واپس, کیونکہ شدید پریشر تھا اس وقت. اب دیکھیں لوگوں کو یاد نہیں ہوگا, حالانکہ میں بھی اسی وقت سے گزرا, مجھے یاد ہے یہ واقعہ بہت اچھی طرح, لیکن ظاہر بات ہے مانیوٹ ڈیٹیل پھر یاد نہیں ہے. پھر ظاہر بات ہے ٹرائل تک جب بات پہنچتی ہے تو آپ کا انٹرسٹ تھوڑا ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ ہونا کچھ نہیں. تو ادھر بھی کچھ اسی طرح ہوا کہ ان کو ویسے تو سزائے موت سنائی گئی دونوں کو. اچھا, اور یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ 28 نومبر 2017 کو سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ ڈیتھ سینٹنس جو دیا جاتا ہے ان کو, وہ سیٹ اسائڈ کر دیتا ہے,
کہ بھئی یہ ری ٹرائل ہوگا. مامک بھائی ایک بات بتائیں، 2013 میں ہاں اور 5 سال ان کو سزائے موت ہوئی ہی نہیں، 5 سال ایسے ہی. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو، کیونکہ معاملے جو ہوتے ہیں وہ اتنے سیدھے نہیں ہوتے. اگر اس کو نور مقدم والے کو بھی آج سزائے موت سنا دی جائے تو آپ کا خیال ہے کیا ہوگا؟ وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. اس کو آپ سالوں نے سال سنا لگ نہیں جائیں گے. امریکہ میں نہیں سنا ڈیتھ رو؟ وہ 15 سال 20 سال پڑے رہتے ہیں. مائی گاڈ. کیونکہ ظاہر بات ہے اپیل ہوگی کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی. آپ نے جب ایک ہوتا ہے کہ اگر ایویڈنس آپ کو مل گیا ہے، جی ایک بندہ خود مان رہا ہے، تو اب باقی کیا رہ گیا رضوان صاحب؟ کچھ بھی نہیں تھا. آپ نے اب کیا ایگزاسٹ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، نور مقدم کیس میں وہ تو ڈینائی بھی نہیں کر رہا. یا تو وہ کہہ رہا ہوں میں نے نہیں کیا. اگر بالفرض وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، ٹھیک ہے، اب کیا ویڈیو لے کے آئے، رنگے ہاتھوں پکڑا گیا کرائم سین سے. فورینسک کیا کر رہے ہیں؟ سرکمسٹانشل ایویڈنس بڑا اسٹرانگ ہے اس کے اگینسٹ کہتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی جوڈیشری ویک ہے، اب یہ میں نے صحیح کرنی جوڈیشری. یہ جو کرتے دھرتے ہیں ہمارے ملک کے، وہ 3 سال بیٹھ کے کوڈی کھیلیں، تاش کے پتے کھیلیں، تو یہی کریں گے. ان کو اس کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کو پھر یہ موت پڑ جاتی ہے کہ اگلے 2 سالوں میں پھر الیکشن پہ جانا ہے اور پیسہ اکٹھا کرو اور جا کے اقتدار کو برقرار رکھو. اس سے کوئی لین دین نہیں ہے کہ عام جو آدمی ہے، جو عوام ہے، وہ پیسری ہے، اس کو انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا، وہ ٹٹے خوں میں جائیں. اس لیے آپ کا ملک جو ہے وہ بغیرتوں کا ایک پورا وہ گڑھ بن گیا ہے، ٹھیک ہے. جس میں امریکہ کو کولن پاول آتا ہے، وہ کہتا ہے ہم آپ کا تورا بورا بنا دیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں مشرف صاحب کہتے ہیں میرا جو ہے نا تسلسل چلنا چاہیے، تو جو کہو گے میں اس نے کھانا خراب میں وہ دے دیا اس کو جو اس نے مانگا بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے آپ کا ساتھ کہتے ہیں. پھر بہرحال یہ جو تھے، یہ کہنے کا یہ تھا ان کے جو ڈیتھ سینٹنس ہے اس کو ٹرن کر دیے لائف امپریزنمنٹ. اور پاکستان میں کیونکہ دن رات کو مانا جاتا ہے، یہ 7 سال اپنا پورا کر کے باہر آ گئے. اس کا باپ بھی مارا گیا، وہ بیچارہ خود بھی مارا گیا بے موت. ینگ لڑکا تھا، باپ بھی کوئی اس کا بڑا 50 سال کا ہوگا باپ کہتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی بیچارہ جلدی اللہ کو پیارا ہو گیا کہ اسی غم میں، بیٹے کے غم میں. اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب جسٹس ہی نہیں ہونی، اور اس کی جو بہن اور بیوی وغیرہ بچے سننے میں آیا کہ ان کو وہ ایمیگریٹ کر گئے آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ. انہوں نے کہا لعنت ڈالو ایسی جگہ پہ، یہاں رہ کے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ دندراتے پھر ہیں کھانا خراب. اور اس وقت مجھے بتائیں حکومت کس کی ہے سندھ میں؟ زرداری جی. اور جو اس کی بیوی ہے جی، کیا نام ہے اس منوز کا، سوری جو اس کی بہن ہے سر، وہ تالپور ہے نا، وہ کیا نام ہے اس کا، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، لیکن تالپور ہے، تالپور کہہ لیں جو بھی ہے. لانتی بیسیکلی کہتے ہیں، لانتی کے آپ کے، ٹھیک ہے، وہ ہیں. تو اس طرح کی جگہ تو کون رہنا چاہے گا، کون اس طرح کے شہر میں رہنا چاہے گا، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا خلاصہ ہے. یہ میں نے 2-3 کیسز آپ کو بتائے ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے کیسز اور بے تحاشا ہیں. وہ بیچارہ اس کو مار دیا تھا، یہ زرداری نے ابھی مروایا اس کو، کہتا ہے انکاؤنٹر میں، کہتا ہے جو اس کی بیٹی کے ساتھ ماشکا لگا رہا تھا، کہتا ہے وہ پٹھان تھا لڑکا، بڑا خوبصورت تھا، اس کو رگڑ دیا، ٹھیک ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ پولیس والا ہے، آج تک نہیں کسی کو آج تک بے نظیر کی ڈیتھ کا نہیں پتا چل سکا. ایگزیکٹلی. وہ دیکھنے چلو وہ تو ہائی پروفائل تھا نا، وہ تو آپ کے یہ سی آئی اے وغیرہ انوالو ہیں اس کے اندر، انہوں نے اس کو گھٹے نہ لگایا، کہتا ہے، ٹھیک ہے. جو بات نہیں مانتا نا اس کا خاندان تھا نا. میں حیرت کی بات ہے، پریزیڈنٹ بھی رہا ہے لیکن وہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کر سکتا. اور سر دیکھیں، بے نظیر اس کا بھائی جو ہے اس کو بھی تو قتل کر دیا گیا نا اس کے گھر کے باہر. بے نظیر نے دیکھا نا، اس کو نہیں کیا کچھ جی، تو اس کو شاہ مل گئی. مرتضیٰ بھٹو، تو اس کے ساتھ جو ہوا تھا کس نے کروایا تھا آپ کے خیال میں؟ جی، وہ بے نظیر کی انوالومنٹ ہوگی اس میں. انوالومنٹ ڈائریکٹ نہیں، یہ خبیث تھا اس کا جو بھائی خاوند ہے جی، اس کا بھائی ڈائریکٹ. لیکن اس کو پتا تو ہوگا نا، مغرور تھے، ٹھیک ہے. وہ بہن بھائی بھی سفید ہو جاتا ہے نا، کیونکہ اقتدار کا نشہ اتنا سخت ہے رضوان صاحب. مجھے اور آپ کو تو نہیں ہوا نا کبھی، نہیں، اللہ بچائے اس سے. اللہ وہ تونے کڑائی ہوئی آپ کے عثمان امپائر میں، بھائیوں کو سبوں کو مروا دیا، ابیوں کو اندھا کر دیا اور کال کوٹری میں ڈال دیا کہ باہر نکل کے چیلنج نہ کرتے. آپ وہ کر رہے ہیں، وہ اورنگزیب کی بات کر رہے ہیں. اورنگزیب ہو گیا، سارے ایک ہی ہے نا. میں بات کر رہا ہوں اقتدار کی بھوک جی. اقتدار بہت بڑی شے ہے. میں ایک بات کہوں گا کہ میں سلام کرتا ہوں نواز رسول امام حسن کو، خود اقتدار انہیں دے دیا کہ مسلمان آپس میں لڑے نہیں. آپ کا چل رہا ہے جی، شورا جی پاکستان میں جی، اپنی جنگ کو بتائیں تو صحیح. جی، شمر کون تھا، یزید کون تھا جی، اور نام کس کا رہا؟ جی، نام کس کا ہے؟ نام حسین. جی،
حسن اور حسین دونوں سر. نہیں لیکن جی. حسین نے سر کٹایا کربلا میں. جی جی بالکل. سر کٹانے سے جی. نام تو نہیں مٹا. نہیں. نام کس کا ہمیشہ مٹ گیا؟ وہ اس کا سر. کوئی ہے مائیکل آج جو اپنے بچے کا نام شمر رکھے یا اپنے بچے کا نام یزید رکھے؟ کوئی ایک دو رکھ لیں گے غلطی سے جی. لیکن جو رکھے گا دوسرا اس کو بڑا گھورے گا جی کہ یار کوئی اور نام نہیں لبیا ہاں جی. بڑا ٹینٹڈ قسم کا جو ہے دل نہیں کرتا نا. اب کیوں رکھیں گے؟ فوراً وہ تاریخ کا واقعہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی تھوڑی ہے، چند دنوں کی بات ہے، کچھ سیکنڈ کو پتہ نہیں. ٹھیک ہے، تو جان تو اللہ کو دینی ہے بھائی، اگر میں نے تو اللہ کو ہی دینی ہے. سر وہ ایک شعر اگر آپ کہیں تو میں کہہ دوں ارشاد. میرا دل چاہ رہا ہے وہی جو بڑا عام سا ہے ہر انسان کے زبان پہ پاکستان میں. قتل حسین اصل میں مرگے یزید تھا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ تو سر یہ کرنا پڑے گا، یہ جو ہے یہ تبدیلی لانی پڑے گی، اس فرسودہ نظام سے جان چھڑانی پڑے گی. آگے آپ کے طالبان اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ کام کریں گے، ان کا ساتھ دیں، ان کے لیے دعا مانگیں. جی یہ کم سے کم تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا، جی دعا مانگ سکتے ہیں اور دل سے چاہو کہ یار اللہ اور اس کے رسول کا قانون نافذ ہو جائے. اس میں ہمارا تحفظ ہے، ہماری عزت ہے اس میں. اللہ کی قسم ہم لوگ سرخرو ہو جائیں گے. بالکل ہم دھکے نہیں، یہ فیٹا ہے ورلڈ بینک، وہ کچھ نہیں دینا انہوں نے، تمہیں ذلیل و خوار کر دینا ہے. کہتا ہے پاکستانیوں عقل کرو عقل. ٹھیک ہے، یہ جو ان پاگلوں کے پیچھے لگا زمینی حقائق، ہاں یہ زمینی حقائق جو ہمارے یہاں آ کے جو بیٹھتے ہیں نا اینکر پرسن بھی رات کو کہتے ہیں، ان کو ہوتی ہے اپنی، ان کو آتے پڑی نہیں ہے کہ پیہا یہ دیکھ لو گل نہ کرنا بین لگ سی. مائی باپ کو انہیں جواب دینے ہوتے ہیں، اللہ کو تھوڑی دینے جواب دینے. وہ یہ پھر میں آ گیا ہوں، ایک منٹ ٹھہرے. جی نماز پڑھا وہ یہ کام کر کے میں آپ دیکھیں میں جو مرضی کروں، مطلب وہ دین کو انہوں نے خالی وہی بنا دی. نماز آپ پڑھیں 5 وقت ضرور پڑھیں، فرض ہے نماز جی، کلمہ پڑھ لیکن لیتا وہ ہوں میں، عبادات ہے، مطلب مجھے کوئی پتہ نہیں. لیکن جو ٹرانزیکشنز ہیں اور دنیا کے معاملات جس ہیں وہ سارا اسلامی نظام پہ بیسڈ ہونا چاہیے. اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر سر حالات دیکھ لیں جو ہیں. تو پھر کووننٹ تو آپ نے کیا ہوا تھا اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بالکل. اور اس دنیا میں اسی لیے آئے تھے. یہ امتحان جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، امتحان میں اگر نہیں پورے اتریں گے تو پھر دنیا میں بھی ضلالت ہے اور آخرت میں بھی. وہ تو ہو رہے ٹھیک ہے، ہیں آپ کے سامنے ہی ہے. اور میرے خیال میں اسی نوٹ کے ساتھ اب ویڈیو کو بند کرتے ہیں اور پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور اگر کچھ ایسا جذباتی ہو جاتے ہیں تھوڑے سے، کیونکہ ٹاپک ہی ایسا ہوتا ہے. ہمارے بھی بچے ہیں، اب کسی کے ساتھ ظلم ہو تو برداشت نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا. ٹھیک ہے، میں تو اسی قسم کا بندہ ہوں، میں خردمہ قسم کا بندہ ہوں. ٹھیک ہے، تو میں تو نہیں برداشت کر سکتا. اگر میرے یقین جانے اگر میں حکمران ہوں تو میں تو لعنت بھیجتا ہوں ایسے اقتدار کے اوپر. ٹھیک ہے کہ یار میں ویسے تو اللہ تعالیٰ مجھے غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. کوئی ماڑا موقع ان کا میں نے کچھ کیا ہوگا یا کسی اور دوست احباب کے ساتھ کیا ہوگا، اسکرولے کا ہی کچھ کیا ہوگا کہتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلو اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا. اسکرولے کے اپنے رولے اتنے ہونے ہیں، اس کو میں نے کہنا چل یار چل چھڑ دے، جان دے. کہتے ہیں میں معاف کر دے، تیرے مطلب میری طرف نکلتے ہوں گے کھاتے تو بچ بچا ہو جائے گا. کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جہاں 22 کروڑ عوام ہو کھانا خراب کہتا ہے، اس میں سے جس کو 15 کروڑ جو ہے وہ پسی ہو، ٹھیک ہے، پڑھنا ہے انہوں نے کہتا ہے، انہوں نے کہنا ہے تو نہیں جان دینا. اللہ تعالیٰ نے بڑا زندگی. سر وہ پھر کیا آپ نے سنا نا کہ صاحب کا دن لمبا ہو جائے گا، وہ ہر بندہ آئے گا نا پوچھنے کے لیے پھر کی کتنے. سر وہ تو انفینٹ چلے جائیں گے وہ جہنم کے اندر. آپ میرے اندر تو سخت تو بہتر ہے سر وہ ذمہ داری نہیں اقتدار کو پڑے. لعنت ایسے اقتدار کے اوپر جس میں مجھے یہ کمپرومائز ہے. یہ تو 2 ٹکے کی زندگی ہے، ابھی ختم ہو جائے پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیا پتا. اور عمران خان تو ویسے ہی 17 سے اوپر ٹپ گیا کہتا ہے، اور جتنا مرضی ڈنٹ پا لے یار کہتا ہے. ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہونا، جانا ہے، پیچھے جانا ہے. اللہ کے بعد اس لیے پیچھے پڑ گیا ہوں کہ اقتدار پکڑا ہوا ہے. اللہ کی قسم یہ اقتدار چھوڑ دے کہتا ہے میں اس کا نام لینا بند کر دوں گا. مجھے کیا ختم بات. تو شاید دیکھیں نا وہ جو ادھر آپ کے افغانستان میں شریعت نافذ اور صرف پاکستان میں بھی وہ ایسا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے آپ کو عمران خان ہی کر دے. نہیں ایک دم آپ غصے میں آ گئے. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں یہ سر کتی چوروں کے ساتھ رلی ہوئی ہے. مان لیں میری بات.
آپس کی بات ہے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے وقت گزرنے دیں. ہاں وہ چلے پتہ چل جائے گا 6 مہینے سال میں, وہ ابھی پتہ چلے. ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. چلو اجازت لو سر. اوکے جی, خدا حافظ.